السلام علیکم دوستو، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی ان 7 آیات کے بارے میں جن کو نجات دلانے والی آیات کہا جاتا ہے، یعنی مصیبت، غم، پریشانی، فکر، تکلیف، اس سے نجات دلانے والی آیات۔ ان آیات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح اور شام ان آیات کو اپنا وظیفہ بنا لے وہ دنیا کے تمام آفتوں سے امن میں آ جائے گا اور دشمنوں کے تمام مکر سے خدا کی امان میں پہنچے گا۔ یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے۔ اسی کے بارے میں، انہی آیات کے بارے میں کعب بن احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان آیات کو پڑھ لیتا ہوں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں ہوتی، اگرچہ آسمان زمین پر بھی گر پڑے پھر بھی مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے دیں گے۔ سبحان اللہ، اتنی زبردست آیات ہے۔ انہی آیات کے بارے میں ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص ان آیات کو پڑھ لیتا ہے اس پر اگر احد پہاڑ کے برابر بھی عذاب آ جائے تو ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دیں گے۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ یہ آیات غم، پریشانی اور مصیبت دور کرنے کے لیے نہایت مجرب ہے۔ اب چلتے ہیں ان آیات کی طرف۔ یہ آیات آپ نوٹ فرما لیں، ان کو صبح اور شام ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں اور یہ تمام فوائد جو ابھی بیان ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور حاصل ہوں گے۔ دشمنوں سے محفوظ رہیں گے، کوئی بھی مصیبت آ جائے اللہ تعالیٰ اس سے نکال دیں گے۔ وہ آیات یہ ہیں۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پہلی آیت ہے، یہ سورۃ التوبہ کی پہلی یہ آیت ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہ پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے سورہ یونس کی، آیت نمبر ہے 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ایک یہ آیت۔ تیسری آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 56، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ آیت نمبر سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 60، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ فاطر کی آیت، ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 38، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ یہ 7 آیات ہیں جن کے فضائل اور فوائد اور اہمیت کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے۔ ان کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ تمام پریشانیوں سے، فکر سے، غم سے آزاد ہو جائیں گے۔